بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 15ویں پارے سبحان الذی اسریٰ کا، جس کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اکثر مضامین توحید و رسالت اور معاد وغیرہ سے متعلق ہیں۔ واقعہ اسراء و معراج سے سورہ شروع ہوتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کا اظہار بھی مقصود ہے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اثبات بھی۔ ضمناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان کے ذکر سے بھی منصب رسالت کی تقویت اور تائید مقصود ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں یعنی عجائبات قدرت دکھلائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، صرف مجھے ہی کارساز سمجھنا، اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد یہود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے ممکن ہے تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پہلی جیسی روش اختیار کی تو ہم بھی سزا کے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے، اور جو اہل ایمان عمل صالح کرتے ہیں انہیں بڑے اجر کی خوشخبری سناتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے کہ ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں بنائی ہیں۔ ہم رات کی نشانی مٹا کر دن کی نشانی کو روشن کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی روزی تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب جان سکو۔ چند آیات کے بعد کچھ خاص احکام کے ساتھ بندوں کو مخاطب کیا گیا کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے یا ایک یا دونوں یعنی ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ دائرہ ادب میں رہ کر گفتگو کرنا، ان کے لیے انکساری اور نرم دلی کے ساتھ جھکے رہنا، اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو، مسکین و مسافر کو بھی ان کا حق دیتے رہو، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ کو ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے جو اپنے پروردگار کی رحمت کے بھروسے پر رزق کی آس لگائے بیٹھے تھے تو ان سے نرم بات کرنا، نہ تو اپنا ہاتھ گردنی سے باندھ لو اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑو، یعنی جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو ایسا بھی نہیں، بالکل خرچ نہ کرو ایسا بھی نہیں، اور رنج و حسرت میں تہی دست ہو کر بیٹھ رہو۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر بھی ہے اور نگراں بھی ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بلا شبہ ان کا قتل بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو قتل مت کرو مگر حق پر، یعنی اگر قصاص کا معاملہ آ جائے، بدلے میں قتل کرنے کا معاملہ ہو، اسلامی حکومت ہو تو الگ معاملہ ہے۔ جو شخص ظلماً قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے یعنی جائز طریقے پر، تا وقت کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، پھر ان کا مال جب وہ بالغ ہو جائیں ان کے سپرد کر دو۔ عہد کی پابندی کرو، بلا شبہ عہد کے سلسلے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔
ناپ تول پورا کیا کرو اور ٹھیک ترازو سے وزن کیا کرو، یہ عمدہ طریقہ ہے، اس کا انجام بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تم سے کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو قدموں سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ان لازوال اخلاقی تعلیمات کے بعد فرمایا، ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ نصیحت پکڑیں، مگر اب ان کا حال یہ ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بتایا گیا مشرکین مکہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو ایک جادو زدہ شخص ہے۔ مشرکین کو بعث بعد الموت پر اعتراض تھا۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ ان قریب دیکھ لیں گے جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی اس نے چشم بصیرت سے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان پر ایمان لایا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ آگے کفار کی اسلام دشمنی کا ذکر۔ ایسے حالات میں نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز ادا کیا کیجیے، صبح کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ بلا شبہ صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کسی حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور آپ یہ دعا فرماتے رہیں، اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جائیں خوبی کے ساتھ لے جائیں، جہاں سے نکالیں خوبی کے ساتھ نکالیں۔ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اس صورت کے آخری سے پہلے والے رکوع میں ایک سوال و جواب بھی ذکر مذکور ہے۔ فرمایا لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا اگر تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں نہ لا سکیں۔ اس کے بعد مشہور سورت سورہ کہف کا آغاز ہے، جس میں کفار کے 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب مذکور ہے۔ ایک کا جواب پچھلی صورت میں آ چکا، یعنی روح کے متعلق۔ آگے 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں آئے گا۔ 3 اہم قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، ان کے بارے میں فرمایا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور پہاڑوں والے ہماری کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم کو اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہمارے احوال درست فرما دے، تب ہم نے انہیں اسی غار میں گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے متقی قیام سے کون زیادہ واقف ہے۔ وہ چندنوں جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا کر دی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر آپ انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، جب سورج چھپتا ہے ان سے بچ کر بائیں جانب نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا تم انہیں دیکھ کر سے سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسی طرح جس طرح سلایا انہیں جگایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تم کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے؟ باقی نوجوانوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ کہنے لگے تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تم غار میں کتنا وقت ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ پیسہ لے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لائے اور نرمی سے کام لے، کسی کو کانوں کان تمہاری خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر کہیں وہ ہم پر غالب آ گئے
یا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ وہ بات جان لیں اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ 309 سال سلانے کے بعد بیدار کر سکتا ہے، یقیناً وہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب لوگوں میں ان کے معاملے میں اختلاف شروع ہوا۔ کچھ نے کہا ان کے پاس کوئی عمارت بنا دو، کچھ لوگوں نے کہا جو معاملات میں غالب تھے یہ کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد تعمیر کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ نے کہا اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے کے تیر ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلے میں لوگ اختلاف کریں گے۔ آپ فرما دیجئے آپ کا رب ان کی تعداد زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آگے بتلایا گیا وہ دن آنے والا ہے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھلا دیں جو مفید علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے صبر کا، اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت خضر نے کہا جب تک میں کسی معاملے میں خود ہی کچھ نہ کہہ دوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ دونوں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھ لیا کہ آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا آپ میری غلطی پر مواخذہ نہ فرمائیں اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، یہ تو بہت ہی غلط حرکت کی ہے آپ نے۔ یہ 16ویں پارے کا اختتام ہے۔ آگے 13ویں پارے کا، یہ 16ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 15ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔